پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ خان حویلی میں سب رشتہ دار جمع تھے۔ عثمان خان اور سلمان خان دو بھائی تھے جو کہ خان حویلی میں اکٹھے رہتے تھے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ بزنس بھی دونوں کا اکٹھا ہی تھا اور گھر میں بھی دونوں اکٹھے ہی رہتے تھے، اور دونوں کی بیویاں آپس میں دوست تھیں۔ اسی لیے آج یہ دن آ گیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں کریں، لیکن کبھی بھی ان کا آپس میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا تھا۔ عثمان خان کے دو بچے تھے، ایک بیٹی ماہم اور بیٹا شاویز، جبکہ سلمان خان کی کرن اکلوتی بیٹی تھی۔ آج عثمان کی بیٹی ماہم کی بارات تھی، نائٹ فنکشن تھا، اسی لیے سب آرام سے اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، جبکہ کرن کو تو بس ایک ہی فکر تھی کہ آج میں نے بھی پارلر سے تیار ہونا ہے۔ وہ بیچارہ سا منہ بنا کر ماہم کے پاس آ کر ٹک گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کیوں منہ پھلا کر رکھا ہوا ہے تم نے؟ یار تمہاری شادی کی خوشی میں کیا میں پارلر سے تیار نہیں ہو سکتی؟ وہ منہ پھلائے ہوئے بولی تھی۔ بالکل ہو سکتی ہو۔ اچھا ویسے منہ مت بناؤ، تم میرے ساتھ ہی چلو گی اور وہاں سے تیاری کروا لینا، ماہم نے پیار سے بولا۔ اچھا چلو، اب تم ایسا کرو کہ میری چیزیں ایک بیگ میں ڈال لو، ایسا نہ ہو کہ پارلر جا کر کچھ رہ جائے اور بعد میں کسی کو بولنا پڑے کہ لے کر آؤ۔ سب چیزیں میرے ایک بیگ میں ڈال لو، اور ہاں اپنا ڈریس بھی اور جو جولری پہننی ہے وہ بھی ساتھ ہی رکھ لینا، تائی امی کو میں بتا دوں گی، ان کی تم ٹینشن نہ لو۔ ماہم کے ایسا بولنے پر کرن کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور اس نے زور سے ماہم کو گلے سے لگایا۔ یار ماہم، میں آج خوش بھی ہوں اور اداس بھی کہ ایک تم ہی تو میری بہت اچھی دوست اور کزن بھی تھی، اب تمہاری بھی شادی ہو رہی ہے، تم جا رہی ہو، میں اکیلی کیسے رہوں گی یہاں؟ میں تمہیں بہت یاد کروں گی یار۔ ماہم جو پہلے ہی اپنے آنسو کنٹرول کر رہی تھی، لیکن کرن کے گلے لگنے اور ایسا بولنے پر اس کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ارے پلیز تم رو نہیں، ایک تو نہ میں بھی پاگل ہوں، خامخواہ تمہیں رلا دیا، پلیز رو نہیں اور تھوڑی دیر آرام کر لو، ابھی تو کافی دیر ہے، پھر ہم پارلر چلیں گے، میں ذرا باہر کا چکر لگاؤں، کسی کو کچھ ضرورت ہے تو دے آتی ہوں۔ کرن ماہم کے گال پر پیار کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خان حویلی کے عین سامنے خانزادہ ہاؤس تھا جو کہ عثمان اور سلمان کے مشترکہ دوست عدیل کا تھا۔ ان کی دوستی اسکول ٹائم سے تھی جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوط ہوتی گئی۔ اب تو بزنس میں بھی عدیل شراکت دار تھا۔ عدیل کا بھی بس ایک ہی بیٹا یشب خانزادہ تھا جو کہ باہر سے بزنس کی پڑھائی کر کے آیا اور اب ان کو پورا فائدہ پہنچا رہا تھا اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ امی آپ دونوں چلے جائیں شادی پر، میرا وہاں کیا کام ہے؟ یشب خانزادہ بیزاری سے بولا۔ لو یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں نہیں جانا شادی پر؟ ایک تو وہ تمہارے ابا کے اتنے اچھے دوست ہیں، اور نمبر 2 اب تو ہماری ان سے رشتہ داری بھی ہے، ان کے ساتھ تم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہو؟ چلو اٹھو شاباش، جلدی سے تیاری کرو اور ہمیں بس نکلنا ہے تھوڑی دیر تک۔ مریم بیگم نے تحمل سے بیٹے کو سمجھایا۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا فنکشن پر جانے کا، کیونکہ وہ ایسے فنکشنز اور رش والی جگہ سے دور ہی رہتا تھا۔ کوئی بہت ضروری ہو تو تب ہی جاتا، لیکن اب تو جانا ہی پڑنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ خان حویلی میں تھے۔ سب لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کہ بارات کا ٹائم ہونے والا تھا۔ بیٹے آپ سے ایک ریکویسٹ تھی، وہ دراصل ڈرائیور کو میں نے کسی اور کام سے بھیجا ہے اور اب کوئی ہے نہیں ماہم کو پارلر سے لانے والا، تو کیا آپ لے آؤ گے؟ کرن کی امی کے ایسا بولنے پر یشب جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور بولا، رے آنٹی اس میں ریکویسٹ والی کیا بات ہے، آپ شرمندہ مت کریں، حکم کریں۔ کون سے پارلر گئی ہیں؟ میں ابھی لے آتا ہوں ان کو۔ پارلر کا نام سن کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور ان کو لینے کے لیے چلا گیا۔ ابھی اسے 5 منٹ ہی ہوئے تھے ان لوگوں کا ویٹ کرتے کہ اس نے دیکھا کہ پارلر کے دروازے سے کرن اور ماہم چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ کرن کو دیکھ کر تو وہ اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ پہلی نظر میں تو اسے پہچانا ہی نہیں، لیکن جب غور کیا تو دیکھا یہ تو کرن ہے جو کہ آج قیامت لگ رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں آ بیٹھی تھیں۔ جب دیکھا کہ ڈرائیور کی جگہ یشب خانزادہ ان کو لینے آیا ہے تو وہ تھوڑی سی گھبرا گئیں۔ سارا راستہ کرن نے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا اور دوسری طرف یشب کی نظریں تھیں کہ کرن سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ گاڑی سے نکلی اور اندر چلی گئی، لیکن یشب نے آج سے پہلے کبھی بھی کرن کو ایسے تیار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آج تو وہ یشب کے دل پر چھریاں ہی چلا گئی تھی۔ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر رہا تھا، لیکن یہ اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بھی گھر میں داخل ہوا، اس کی نظریں بس کرن کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ مہمانوں سے ذرا سائڈ پر بیٹھا کرن کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے پاس سے گزری تب اور جلدی سے اسے آواز دے بیٹھا۔ وہ تھوڑا شرما کر اور تھوڑا سا گھبرا کر رک گئی۔ تب یشب اس کی جانب بڑھا اور اس کو ہاتھ سے پکڑ کر تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ یشب کے ایسا کرنے پر کرن بری طرح سے گھبرائی اور بولی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے گھر میں اتنے مہمان ہیں، سب کیا سوچیں گے؟ کرن یشب کی گرفت میں بری طرح سے جھٹپٹائی، لیکن وہ اسے یوں ہی کھینچتا ہوا باہر کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی آگے بڑھاتی۔ وہ اپنی کزن کی شادی کی خوشی میں پارلر سے تیار ہوئی تھی۔
اور یشب کے دل پر چھریاں چلا گئی. وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر پایا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا کیونکہ وہ اس کی منقوہا تھی. ایک جگہ گاڑی روکی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر کے اندر لے آیا. پلیز یشب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے واپس چھوڑ کر آئیں. یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ کرن کی بے چارگی سے ایسا بولنے پر یشب خانزادہ بولا، سمجھو آج تمہاری کزن کی رخصتی کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی رخصتی ہو گئی ہے. وہ مارزدہ لہجے میں کہتا وہ کرن کی طرف بڑھا اور اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال دی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوڑیں مجھے، گھر چھوڑ کر آئیں مجھے ابھی. کرن کی تو جیسے جان نکلنے والی تھی لیکن یشب کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. وہ آگے بڑھا اور زور سے اسے گلے سے لگا لیا. کرن کو جب سمجھ آئی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تب اس نے پوری قوت لگا کر دونوں ہاتھوں سے یشب خانزادہ کو خود سے دور کیا. ہوش میں آئے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کرن کے غصے سے ایسا بولنے پر یشب خانزادہ اسے حیرانی سے دیکھنے لگا اور بولا، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، کیا تم بھول گئی ہو؟ آپ بھول رہے ہیں، ہمارا بھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی. میں آپ کو ہرگز ایسا نہیں سمجھتی تھی. آپ اتنے کمزور کردار کے مالک ہیں کہ ایسے مجھے زبردستی اپنے ساتھ یہاں لے آئیں گے اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے. کرن کے ایسا غصے اور نفرت سے بولنے پر یشب خانزادہ کا دماغ بہت سے اڑا. وہ جو اسے اتنے بنے سنورے ہوئے دیکھ کر اپنے ہوش کو بیٹھا تھا، اب اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اسے ہوش کی دنیا میں لائے. کہ تم کس انداز میں اور کس لہجے میں مجھ سے بات کری ہو؟ شوہر ہوں میں تمہارا اور نکاح ہو چکا ہے ہمارا. یشب نے کرن سے تھوڑا ہٹتے ہوئے کہا، سب کی موجودگی میں ہوا تھا نکاح، رخصتی بھی سب کی موجودگی میں ہی ہوگی. اس کے بعد آپ جیسا کرنا چاہیں کریں، لیکن مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. اب مجھے گھر چھوڑ کر آئیں یا میں خود چلی جاؤں. کرن کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا. یشب کچھ نہیں بولا اور باہر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا. تب کرن بھی آ کر گاڑی میں بیٹھی. یشب نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر آ گئے. پورا گھر جگمگ جگمگ کر رہا تھا. وہ جیسے ہی ماہم کے پاس آئی تو ماہم بولی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ میری پیاری کزن مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. آج تو تم مجھ سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو. یشب بھائی نے تمہیں دیکھا تو یقیناً اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے. ماہم نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کی اس بات پر کرن بری طرح سے چونک گئی. کہیں نہیں، میں نے کہاں جانا ہے، باہر تھی. تم بتاؤ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ ہاں یار، تھوڑا جوس پلا دو. کچھ کھانے کا موڈ نہیں لیکن جوس پی لوں گی، وہ لا دو. وہ جو لینے کچن کی طرف جا ہی رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ یشب خانزادہ اپنی ماں کو تیزی سے بولتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس نے زیادہ غور نہیں کیا اور ویسے بھی اسے بہت غصہ تھا یشب پر. وہ کچن میں چلی گئی لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یشب، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا بولے جا رہے ہو؟ تمہیں سب پتا ہے یہ لوگ نکاح پر اسی لیے مانے تھے کہ ہم رخصتی کرن کی ڈگری پوری ہونے کے بعد کریں گے، اور ویسے بھی اب تو صرف 6 ماہ ہی رہ گئے ہیں کرن کی پڑھائی مکمل ہونے میں. تمہیں آج یہ سب ایسا خیال کیوں آیا؟ کس بات کی چلتی ہے تمہیں؟ وہ پڑھ رہی ہے اور صرف 6 ماہ ہی کی تو بات ہے، ہم کر لیں گے رخصتی. ماں نے یشب کو سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں تو جیسے کوئی بات ہی نہیں آ رہی تھی. میں کچھ نہیں جانتا، مجھے آج اور ابھی رخصتی چاہیے، اور آپ ان سے پوچھے بغیر ایسے کیسے مجھے منع کر رہی ہیں؟ آپ ایک بار ان سے بات تو کریں. انکل عثمان اور سلمان بہت اچھے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے گی. آپ ان کو پیار سے سمجھائیں کہ ماہم کے ساتھ ساتھ آج کرن کی بھی رخصتی کر دیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی پڑھائی مکمل کرے گی. میں اسے پڑھنے سے نہیں روک رہا. یشب خانزادہ آج کسی کی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا. اسے تو جیسے کرن کی بات سے ضد ہو گئی تھی اور وہ آج ہی رخصتی کروا لینا چاہتا تھا. کرن کے لہجے اور لفظوں نے اسے بری طرح سے ہرٹ کیا تھا. اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں، لیکن یہ بہت بری بات ہے. تم کیوں ایسے ضد کرنے لگ گئے ہو؟ آج سے پہلے تو تم نے کبھی کرن سے زیادہ بات نہیں کی، تو آج ایسا کیا ہو گیا؟ صفیہ بیگم بے چارگی سے بولی. اماں، میرا نکاح ہوا ہے اس سے، وہ بیوی ہے میری. میں جب چاہوں اسے یہاں سے لے کر جا سکتا ہوں. آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ چلیں اٹھیں جائیں، آپ بات کریں. ویسے بھی اب آدھا گھنٹہ ہی رہ گیا ہے بارات کے آنے میں. ماں کے جانے کے بعد وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں صفیہ باجی؟ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ہماری کیا بات ہوئی تھی. ویسے بھی ہماری تو ابھی کوئی تیاری ہی نہیں، ابھی تو ہم صرف ماہم کی شادی کر رہے ہیں. آج ابھی اور اسی وقت ہم کیسے کرن کی بھی رخصتی کر سکتے ہیں؟ سلمان صاحب کچھ نہ سمجھتے ہوئے گویا ہوئے. دیکھیے بھائی صاحب، میں شروع ہی سے آپ لوگوں کو جانتی ہوں اور آپ لوگوں کے گھر آنا جانا، ہمارے تعلقات ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں. اسی لیے تو میں کرن کو شروع ہی سے اپنی بہو کے روپ میں دیکھ رہی تھی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری ضد پر نکاح کر دیا، لیکن میری دلی خواہش ہے کہ اب جلد سے جلد کرن ہمارے گھر آ جائے. میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ کرن کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ویسے ہی روز یونیورسٹی جاتی رہے گی جیسے یہاں سے جاتی ہے، اور کون سا بہت دور رخصت ہو کر جا رہی ہے. یہ سامنے ہی تو ہے گھر، جیسے چاہیں جب چاہیں وہ یہاں آ سکتی ہے. آپ لوگ بس میری خواہش کا احترام کریں اور کرن کو آج میرے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیں. آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی. صفیہ بیگم کی اس لمبی چوڑی بات پر دونوں بھائی کچھ سوچنے لگے اور پھر آخر سب نے ان کی بات مان لی. صفیہ بیگم نے ویسے ہی جہیز لینے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں کرن کو اپنی بیٹی بنا کر لے جا رہی ہوں. انشاءاللہ اس کو ہم سے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. وہ خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ یشب خانزادہ کی طرف بڑھی.
चलो बेटा, तुम्हारी फरियाद सुन ली गई है, लेकिन इनको मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है। अब तुम भी दुल्हा बन जाओ। मैं थोड़ी देर के लिए घर जा रही हूँ, मुलाजमों को कुछ हिदायत देकर आऊँ, आखिर को बहू लेकर जा रही हूँ, घर पर कुछ तो तैयारी होनी चाहिए। सफिया बेगम ने यह बोला और जल्दी से अपना पर्स उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ी। यूसुफ खानजादा हल्के से मुस्कुराया। तो बेगम साहिबा, तुम्हारी रुखसती वाली जिद मैंने आज और अभी पूरी कर दी। अब तो मेरे सामने आओगी ही ना, फिर देखता हूँ कैसे जबान चलाओगी। यूसुफ खानजादा की अना बुरी तरह से मजरूह हुई थी, किरण के रवैये की वजह से। इसलिए उसने सोचा कि आज और अभी उसे अपने मुकाबिल खड़ा करेगा और फिर उससे पूछेगा कि शौहर क्या कर सकता है। उसका बस नहीं चल रहा था कि जैसे किरण ने उसकी इंसल्ट की है, उसके जज्बात की कदर नहीं की, वो वैसे ही उसे हर्ट करे। दूसरी तरफ किरण, जब उसकी अम्मी ने आकर बताया कि चलो तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी भी माहम के साथ रुखसती है, तो किरण के तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए। वो बुरी तरह से हैरान हुई और उठकर जल्दी से माँ की तरफ बढ़ी और बोली, ये आप क्या कर रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? और यूं अचानक क्या हो गया? अम्मी, आपको पता भी है कि मैं इसलिए निकाह पर राजी हुई थी कि रुखसती मेरी डिग्री मुकम्मल होने के बाद होगी, तो अब आज यूं अचानक क्या मुसीबत आ गई? बेटे, अल्लाह खैर करे, क्यों कोई मुसीबत आए तुम पर? और रुखसती तो कभी भी हो सकती है, उन्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने पर कोई एतराज नहीं। और बेटा, ससुराल का मामला है, हम ज्यादा जिद भी नहीं कर सकते। उनकी ख्वाहिश है कि रुखसती आज हो तो तुम्हारे अब्बा और चचा को भी कोई मसला नहीं है। तुम बस तैयारी कर लो और देखो ना, तुम दोनों दोस्तों की आज एक ही दिन रुखसती होगी। चलो अब ज्यादा गुस्सा मत करो और जाकर तैयार हो जाओ। बल्कि तुम तो आज तैयारी हो, माशाल्लाह से परी लग रही हो। माँ ने प्यार से किरण के सर पर हाथ रखते हुए कहा और चली गई। माँ तो चली गई, लेकिन किरण को सारी बात समझ आ गई कि ये सारा किया धरा यूसुफ खानजादा का है। उसे अपने उस नाम नेहात शौहर पर बेपनाह गुस्सा आया, लेकिन क्या कर सकती थी, मजबूरी थी। पिछले 1 साल से वो उस निकाह में थी, कभी कभार बात भी हो जाती थी, आमना सामना भी हो जाता था, लेकिन यूसुफ खानजादा बहुत रिजर्व रहकर उससे बात करता। आम लोगों की तरह उनकी आपस में ज्यादा बातचीत नहीं थी। किरण तो शर्माती ही रहती, लेकिन यूसुफ बहुत समझदार था। वो जानता था कि किरण बहुत अच्छी और खूबसूरत है, वो बिल्कुल एक मासूम सी गुड़िया की मानंद लगती थी। इसीलिए तो सफिया बेगम ने कब से उस पर आंख रखी हुई थी कि इसको अपनी बहू बनाना है। एक दिन जब वो रिश्ता लेकर खान हवेली गई तो उसे हाँ करवा कर ही वापस आई, लेकिन किरण के वालिद इस बात पर राजी हुए थे कि हम शादी किरण की पढ़ाई के मुकम्मल होने के बाद करेंगे, अभी फिलहाल मंगनी कर लेते हैं। लेकिन सफिया बेगम को पता नहीं कौन सा खतरा लाहक हो गया कि कहीं किरण को कोई और ना ले जाए, इसीलिए वो जिद करने लगी कि नहीं भाईजान, चलो निकाह करते हैं, रुखसती जब आप कहेंगे हम तब कर लेंगे। इस बात पर सब राजी हो गए। सफिया बेगम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि मेरे खूबरू बेटे के लिए इतनी प्यारी बीवी मेरे घर में आएगी, जो कि मेरी प्यारी इकलौती बहू होगी। किरण से उसे बहुत प्यार था, लेकिन अब यूं अचानक यूसुफ को रुखसती के लिए कहना और जिद करना सफिया बेगम को भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन खैर, अब जब सब राजी हो गए हैं तो वो भी इतना ज्यादा इस बारे में सोच नहीं रही थी, बल्कि एक तरह से सोच रही थी और खुश भी हो रही थी कि आज किरण इतनी प्यारी लग रही, इसीलिए यूसुफ का दिल कर रहा है कि इसको अपने घर ले जाए। वो ये सोचकर मुस्कुराने लगी। माहम रुखसत होकर चली गई और किरण भी रुखसत होकर सामने वाले घर में आ गई और यूसुफ के कमरे में बिठा दी गई, लेकिन उसका गुस्से से बुरा हाल था। बस नहीं चल रहा था कि कब यूसुफ खानजादा उसके सामने आया और वो उसे दोबारा उसी तरह से सुना दे। 12 बज गए, लेकिन यूसुफ का कुछ पता नहीं था। पहले तो वो गुस्से से इंतजार करती रही, लेकिन जब 12 बज गए और वो नहीं आया, तब वो उठी और वॉशरूम में घुस गई, अपने कपड़े बदले और बेड पर आकर लेट गई। नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन सुबह से बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी, इसीलिए वो बेड पर लेट गई। कुछ देर यूं ही सोचते सोचते गुजर गई कि आज यूं अचानक मेरे साथ क्या हो गया। यूसुफ पर बेपनाह गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अम्मी ने बोला था यूनिवर्सिटी वैसे ही जाती रहना, तो इनको इस बात से कोई मसला नहीं। यही सोचकर वो सोने की तैयारी करने लगी कि भाड़ में जाए मेरी तरफ से यूसुफ खानजादा, मुझे तो सुबह यूनिवर्सिटी जाना है, इसीलिए वो सोने की तैयारी करने लगी। अभी वो नींद की वादियों में जाने ही वाली थी कि उस दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो यूं ही लेटी रही। यूसुफ खानजादा कमरे में दाखिल हुआ और बेड की तरफ बढ़ा। किरण खामोशी से आंखें बंद करके लेटी ही रही, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि यूसुफ उसकी जाने बढ़ रहा है। उसके दिल की धड़कन यकदम तेज हुई। यूसुफ खानजादा उस पर झुका और उसके चेहरे पर से बाल हटाए। उसे लगा कि किरण गहरी नींद में है। वो आहिस्तगी से बोला, बहुत तड़पाया है आज तुमने मुझे, इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। इतना बोलकर बहुत तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा और अपने जज्बात को कंट्रोल करने लगा। सोच रहा था कि अब तुम मेरे पास खुद अपनी मर्जी से आओगी। यूसुफ खानजादा तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। शावर लिया और सोफे पर जाकर लेट गया। जो शुरू से बेड पर सोने का आदी था, मगर अब अपनी जिद और अना में किरण को इग्नोर करने के लिए वो सोफे पर ही लेट गया। बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन नींद उसे आ गई थी। दूसरी तरफ किरण जो ये सोच रही थी कि यूसुफ ने रुखसती ही अपने मकसद के लिए करवाई है, अभी आएगा लेकिन मैं उसे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी और अच्छी तरह से उसे सुना दूंगी। लेकिन वो ये बस सोचती ही रह गई और यूसुफ खानजादा के अल्फाज उसे फिक्र में डाल गए। वो अंदर से डर गई कि पता नहीं
یہ سب اب مجھ سے کیسے بدلا لے گا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے محسوس کیا اور نیچے نگاہوں سے دیکھا تو وہ بیڈ پر سے اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی اور پریشان بھی ہو رہی تھی کہ کہیں امی کو پتہ نہ چل جائے، جنہوں نے آتے ہی اس کے خوب کان بھرے تھے کہ شوہر کو کبھی بھی کسی بات کے لیے نہ مت کرنا اور اس کی ہر بات ماننا، کہ تمہارا سب کچھ یشب خان زادہ کہیے۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم نیند کی وادیوں میں اتر گئے تھے۔ اگلی صبح جب کرن کی آنکھ کھلی تو یشب کمرے میں نہیں تھا۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو دیکھا وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا اور صفیہ بیگم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کرن سیڑھیوں سے نیچے آ رہی ہے تب وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے کرن کی جانب بڑھی۔ آؤ کرن بیٹا، آج تمہارا پہلا دن ہے ہمارے گھر میں، بتاؤ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اور ناشتے میں کیا لوگی؟ آؤ ادھر میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ صفیہ بیگم تو کرن کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ ایک ساتھ ہی اتنے سوال کر ڈالے، وہ بھی مسکراہٹ کے ساتھ صفیہ بیگم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ ایک نظر یشب خان زادہ کی طرف ڈالی جو کہ بہت مصروف انداز میں اپنا ناشتہ ختم کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اسے تھوڑی حیرت ہوئی، اسے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک طرف یشب خان زادہ جو کہ اس کا شوہر تھا، کل والے واقعے سے پہلے اسے بہت پسند بھی تھا۔ بے شک وہ دوسری لڑکیوں کی طرح اس سے زیادہ موبائل پر گپ شپ نہیں کرتی تھی، لیکن یشب خان زادہ اسے شوہر کے روپ میں پسند تھا۔ جب کل وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا تب اسے اس پر غصہ تھا، لیکن رات سے اسے یشب خان زادے کے رویے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سے جب اس نے بولا کہ وہ بدلہ لے گا تب سے وہ دل ہی دل میں پریشان ہوئی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں اب یہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اب بھی خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، کرن کی طرف سے ایک نظر ڈال کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ دل تو بالکل نہیں کر رہا تھا ناشتے کو، لیکن صفیہ بیگم کی محبت دیکھ کر وہ زبردستی ناشتہ کرنے لگی۔ اوکے امی، میں آفس جا رہا ہوں، جب آپ لوگ ولیمے پر جانے کے لیے ریڈی ہو جائیں تب مجھے کال کر لیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ یشب خان زادہ سنجیدگی سے بولتا ہوا باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تب کرن کو یاد آیا کہ اچھا کل ماہم کی بھی شادی ہو گئی تھی، آج تو اسے اس کے ولیمے پر جانا تھا جس کے لیے اس نے اتنے پلان بنائے ہوئے تھے کہ میں یہ کروں گی وہ کروں گی ایسے تیار ہوں گی، لیکن اس مغرور انسان نے میرے سارے پلانز ہی خراب کر دیے۔ وہ اسے باہر کی جانب جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تب صفیہ بیگم جلدی سے بولی، بیٹا تم پریشان مت ہو، ناشتہ کر لو، ہم تمہاری امی کی طرف چلتے ہیں ابھی، اور ابھی تو بہت ٹائم ہے ولیمے پر جانے کے لیے، ہم وہیں تیار ہوں گے، تب تک یشب بھی آ جائے گا۔ آج اس کی بہت ضروری میٹنگ ہے نا، اسی وجہ سے اسے جانا پڑا، ورنہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو ایسے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اپنی ساس کی اس بات پر کرن زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لائی اور چہرہ نیچے جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی وہ دونوں خان حویلی میں تھی۔ ایک ہی رات میں اسے سب بدلا بدلا نظر آ رہا تھا۔ اس کی امی، والد، بھائیوں جیسا کزن، چچا اور چچی سب کرن کے آگے پیچھے ہو رہے تھے اور چائے پانی پوچھ رہے تھے۔ اسے یہ سب اچھا بھی لگ رہا تھا اور برا بھی کہ ایک ہی دن میں مجھے یہ مہمانوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگتے ہیں۔ وہ سب کو نیچے بیٹھا چھوڑ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی اور ولیمے پر جانے کے لیے جو ڈریس ریڈی کیا تھا اسے نکال کر دیکھنے لگی۔ تبھی پیچھے سے امی آ گئی اور اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، میری بیٹی خوش تو ہے نا؟ تم یہ مت سوچو کہ یہ یوں اچانک تمہاری رخصتی کر دی گئی، مجھے پتا ہے یشب بہت پیارا بیٹا ہے اور انشاءاللہ وہ بہت اچھا شوہر بھی ثابت ہوگا۔ اس نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں کہے گا، تم جب تک چاہو جیسے چاہو پڑھ سکتی ہو، اس کے بعد ہی وہ ولیمے کا فنکشن کریں گے۔ بیٹا میری تمہیں یہی نصیحت ہے کہ اپنے سسرال میں خوش رہنا اور ان کو بھی خوش رکھنا، اور مجھے امید ہے کہ تم میری بہت سمجھدار اور پیاری بیٹی ہو، مجھے کبھی بھی کسی شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ بات ختم کرتے ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تب کرن تڑپ کر بولی، امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں وہاں خوش ہوں بہت، صفیہ آنٹی کو مجھ سے بہت زیادہ پیار ہے اور یشب بھی بہت اچھے ہیں، آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ بس یہ سب یوں اچانک ہو گیا اسی لیے میں تھوڑی سی اپسیٹ تھی، مگر اب ٹھیک ہوں۔ اور یار امی یہ میری چوڑیاں نہیں مل رہی، ماہم کی بچی نے پتہ نہیں کہاں رکھی ہیں، میرے ڈریس کے ساتھ میچنگ تھی، آپ پلیز وہ ڈھونڈتے، مجھے بہت ساری چیزیں چاہیے، ماہم کو دیکھنے کی وہ کیسی لگ رہی ہے، وہ بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ امی کے آنسو دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوئی، لیکن خود پر قابو رکھتے ہوئے اس نے ان کو تسلی دی اور آخر میں ایسے ظاہر کیا جیسے وہ بہت زیادہ مطمئن اور خوش ہے۔ لیکن یشب کے رویے کی وجہ سے وہ اندر سے بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن اپنی امی کو وہ بالکل بھی پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے خود پر قابو پا کر اس نے سوچا کہ وہ کسی کو بھی یشب کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں بتائے گی۔ یہی باتیں دل میں سوچتے ہوئے وہ ولیمے پر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ وہ بھی تیاری سٹارٹ کرنے ہی لگی تھی کہ اوپر صفیہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں اور بولی، بیٹا چلو نیچے آ جاؤ، یشب تمہارے پارلر لے جانے کے لیے آیا ہے، تم دونوں تیار ہو کر وہیں سے ولیمے پر آ جانا، میں تمہاری امی لوگوں کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ لیکن آنٹی اس کی کیا ضرورت تھی، میں خود ہی تیار ہو جاتی ہوں۔ لائٹ سا ویسے بھی مجھے کوئی اتنا زیادہ میک اپ کا شوق نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ صفیہ بیگم کو لگا کہ کرن شرم کی وجہ سے یشب کے ساتھ جانے سے کترا رہی ہے۔ وہ بولی، ایسے کیسے لائٹ سے تیار ہو کر جاؤ گی، سب مہمانوں کو پتا ہے
ہر کسی کو پتا ہے کہ تم بھی کل رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی ہو، تو ظاہری سی بات ہے تم بھی تو نئی نویلی دلہن ہو۔ بے شک تمہارا ابھی ولیمہ نہیں ہو رہا، لیکن تمہیں آج بہت اچھے سے تیار ہو کر وہاں جانا پڑے گا۔ آخر کو میری اکلوتی پیاری بہو ہو اور ایک دن کی دلہن ہو۔ صفیہ بیگم اسے سمجھاتے ہوئے بولی اور آخر پر تھوڑا سا شرارتی ہوئی۔ تب کرن زبردستی تھوڑا سا مسکرائی اور اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ اپنا ضروری سامان لے کر نیچے آئی تو دیکھا کہ یشب خانزادہ اس کے انتظار میں ہے۔ گاڑی سے ٹیک لگائے اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ کرن کو آتا دیکھ کر وہ فوراً سے فون بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ کرن جو ہی پچھلے والی سیٹ پر بیٹھی، یشب پیچھے منہ کر کے بولا، سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ میں تمہارا کوئی نوکر ہوں یا ڈرائیور؟ کیا دکھانا چاہتی ہو لوگوں کو تم ایسے کر کے؟ میرے ساتھ اگر چلنا ہے تو آگے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھو، اور اگر نہیں تو کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ۔ یشب کے اس غصے بھرے انداز کو دیکھ کر کرن تو ہکا بکا رہ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آنسو تو جیسے نکلنے کو تیار تھے، لیکن وہ ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ دوسری طرف یشب کو جیسے ایک منٹ کے لیے راحت ہوئی کرن کو ایسے افسردہ ہوتے دیکھ کر، لیکن دل میں اس دشمن جان کے لیے بے پناہ محبت تھی جو اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے سے اسے روک رہی تھی۔ لیکن اسے یہ احساس بھی دلانا چاہتا تھا کہ اس دن کرن نے کس بری طرح سے اسے ہرٹ کیا تھا۔ اسے کمزور کردار اور ہوس کا مارا بولا، حالانکہ وہ اسے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ یشب خود اپنے رویے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ تو بس اسے اس دن تیار ہوتے ہوئے اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اسی لیے اپنے ہوش کھو بیٹھا اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا۔ تھی تو وہ اس کی منقوہہ ہی، لیکن کرن کے غصہ کرنے پر وہ ضد میں آ گیا تھا۔ اسی لیے ایمرجنسی میں رخصتی کروائی کہ کرن کو بتا سکے کہ وہ اس کا شوہر ہے اور وہ جب چاہے اسے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، جو کچھ مرضی کر سکتا ہے۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے خود پر جیسے قابو رکھتا تھا یہ تو بس وہی جانتا تھا، لیکن وہ اسے اب احساس دلانا چاہتا تھا، اسی لیے اسے اگنور کر رہا تھا۔ لیکن دل ہی دل میں وہ اپنی اس پیاری چھوٹی سی بیوی پر فدا تھا۔ کرن باہر کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر اپنے آنسو چھپا رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ میں تو یشب خانزادہ کو بالکل بھی ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ سب اس کی بڑی تعریف کرتے تھے اور یہ مجھے لگتا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہی میرے ساتھ ایسا رویہ رکھ رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ایسے تو ایسے ہی صحیح، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے منہ لگنے کا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں دل میں ہی بولی تھی۔ کالر کے سامنے جو ہی گاڑی رکی تو یشب خانزادہ گویا ہوا، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، 1 گھنٹے کے بعد میں آ جاؤں گا لینے، تیار ہو گئی تو ٹھیک، اگر نہیں تو تب بھی باہر آ جانا، مجھے کسی کا انتظار کرنے کی عادت نہیں۔ اتنا بول کر وہ گاڑی زن سے اڑا لے گیا۔ کرن پارلر میں داخل ہو رہی تھی اور بہت افسردگی سے سوچ رہی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے جسے رخصتی کی اتنی جلدی تھی، اور میرے ساتھ رویہ دیکھو ذرا اس کا۔ رخصتی سے ذرا دیر پہلے ہی مجھ پر فدا ہو رہا تھا، لیکن اب تو جیسے مجھ سے بیزار ہے۔ کرن کو بہت رونا آ رہا تھا، لیکن وہ سب خیالات ذہن سے جھٹکتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ شادی میں سب بھی اس کی تعریف کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن جس کو وہ اپنی تیاری دکھانا چاہتی تھی اس نے تو کرن پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ بے شک کرن کو یشب پر اس کی حرکت کی وجہ سے بہت غصہ تھا، لیکن بعد میں اس نے دل کو سمجھایا کہ میں نے غلط الفاظ استعمال کیے، وہ میرا شوہر ہی نہیں، کیا پتا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا ہو، اسی لیے مجھے لے گیا۔ لیکن میرے منع کرنے پر منع بھی تو ہو گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے رخصتی کی، اس کا بھی مجھے غصہ تھا، لیکن آنٹی نے تو جیسے سارے اعتراضات ہی ختم کر دیے، یہ بول کر کہ میں جب تک چاہوں اپنی پڑھائی مکمل کر سکتی ہوں، تو کس بات پر اعتراض بنتا ہی نہیں۔ میں نے بھی یشب کو دل سے معاف کر دیا، لیکن اب اس کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر یہ مجھ سے کیسا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ سب شادی میں مصروف تھے، لیکن وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی اور یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کا شوہر اسے چوری چوری کئی بار دیکھ کر اپنا دل ہارا ہے۔ یشب خود پر غصہ بھی ہو رہا تھا، کیا ضرورت تھی کرن سے اتنا غصے سے بات کرنے کی؟ ایک طرف دل اس دشمن جان کی حمایت کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف اسے اپنی تزویل یاد آتی تو اسے تھوڑا سا غصہ آ جاتا۔ کرن کو لگتا تھا کہ یشب نے اسے ایک نظر نہیں دیکھا، لیکن یشب نے اسے جی بھر کر دیکھا، لیکن کرن کو معلوم بھی نہیں ہونے دیا۔ ماہم کا ولیمہ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر آ گئے۔ اگلے دن کرن خان حویلی جا کر اپنی ضرورت کی ساری چیزیں اور کپڑے وغیرہ، اپنی کتابیں سب کچھ لے کر آ گئی اور کمرے میں سیٹ کر لیا، کیونکہ کل سے اس نے یونیورسٹی جانا تھا۔ آج کا سارا دن وہ یہی کام کرتی رہی۔ پھر جب تھک گئی تو نہا دھو کر نیچے آئی تو صفیہ بیگم نے خوشی سے اسے گلے سے لگایا اور بولی، کیا ضرورت ہے اتنی جلدی یونیورسٹی جانے کی؟ 1-2 اور چھٹیاں کر لیتی۔ ایک تو مجھے تم دونوں کی سمجھ نہیں آ رہی، اسے شادی کی جلدی تھی اور رخصتی کی بھی، اور اب دیکھو آفس میں ایسا بیزی ہوا کہ گھر کی یاد ہی نہیں آتی۔ ادھر تمہیں یونیورسٹی جانے کی اتنی جلدی ہے؟ بیٹا یہی شادی کے شروع کے دن ہی تو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے، ایک دوسرے کو ٹائم دینے کے، کاموں کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے۔ تم لوگ ایسا کرو کچھ دن چھٹیاں کر لو۔ صفیہ بیگم کی لمبی چوڑی نصیحت پر کرن سٹ پٹاتے ہوئے بولی، جی آنٹی میں نے تو ماہم کی شادی کے لیے پہلے ہی سے کافی چھٹیاں کر لی ہیں، اب جانا لازمی ہے، ویسے بھی میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے تو چھٹی نہیں کر سکتی، اور یشب کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا
وہ اپنے آفس کے کام میں کوئی کمپرومائز تو نہیں کرتے، اسی لیے بس ہم دونوں بیزی ہیں۔ کرن نے اپنی ساس کو تو مطمئن کر دیا، لیکن اپنے دل کا کیا کرتی، جسے تو کسی پل قرار ہی نہیں تھا۔ وہ ماہم کی باتیں سن کر آئی تھی، جو اپنے شوہر کے پیار بھرے جذبات اور منہ دکھائی میں کیا ملا وہ دکھا رہی تھی، اور اس سے بھی پوچھ رہی تھی کہ تمہاری ویڈنگ نائٹ کیسی گزری، تمہیں کیا گفٹ ملا، لیکن اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا بتانے کے لیے۔ ماہم تو یہی بولے جا رہی تھی کہ تم اتنی پیاری لگ رہی تھی میری بارات کے دن، اسی لیے تو یشب بھائی صبر نہیں کر سکے اور تمہیں رخصت کروا کر ہی دم دیا۔ کرن بس سر جھکا کر مسکراتی رہی، اور ماہم سمجھ رہی تھی کہ میری پیاری سی کزن شرما رہی ہے۔ دن یوں ہی بے کیف سے گزر رہے تھے۔ کرن اور یشب اپنے اپنے کاموں میں بیزی تھے۔ کرن صبح اٹھتی، یونیورسٹی جاتی، واپس آ کر وہ صفیہ بیگم کے ساتھ تھوڑا ان کا ہاتھ بٹاتی، کبھی خان حویلی چلی جاتی، ایک دو بار ماہم کو بھی ملائی تھی۔ ویسے بھی اب کچھ دن ہی رہ گئے تھے کہ اس کے پیپرز اسٹارٹ ہونے والے تھے، تو وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، لیکن یشب کے سارے کاموں کی ذمہ داری جب اس نے لینی چاہی تب یشب نے اسے بری طرح سے جھڑک دیا اور بولا کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی میرے کام ہو رہے تھے اور اب بھی ہو جائیں گے، تم اپنا کام کرو۔ کرن کا دل بری طرح سے دکھا، لیکن وہ چپ کر گئی۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی یشب کے رویے کے بارے میں، اپنے ماں باپ کو تو وہ بالکل بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھے کہ ہماری بیٹی گھر کے پاس ہی بیاہی گئی ہے اور اتنے اچھے انسان کی بیوی بنی ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یشب خانزادہ بائی نیچر بالکل بھی ایسا نہیں ہے، وہ اسے اس دن والی بات کی وجہ سے ہی اگنور کر رہا ہے اور ہمیشہ غصہ کرتا ہے، لیکن وہ بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی اور کسی کو اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بالکل بھی بتانا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک بار صفیہ بیگم نے بھی اس سے پوچھا کہ کیا تم دونوں کی کوئی لڑائی چل رہی ہے، میں نے اسے تمہارے ساتھ کبھی بھی گپ شپ کرتے نہیں دیکھا، حالانکہ اسے تم بہت پسند ہو اور ضد کر کے اس نے تم سے شادی کی ہے، لیکن وہ والا پیار مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کرن نے ہنستے ہوئے صفیہ بیگم کی بات کو ٹال دیا۔ یشب کمرے میں تب آتا جب کرن سو چکی ہوتی، اگر وہ اپنا تکیہ اٹھاتا اور صوفے پر جا کر لیٹ جاتا۔ صبح اسے لے کر یونیورسٹی چھوڑتا اور خود آفس چلا جاتا، راستے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ کچھ مہینے کرن اس کا رویہ ایسا دیکھتی رہی، لیکن وہ آج تو جیسے پھٹ ہی پڑی تھی۔ یشب اسے بری طرح سے اگنور کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا اور سنجیدگی سے سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کرن نے آہستگی سے یشب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کی یہ ناراضگی کب تک چلے گی؟ آئی ایم سو سوری، میری کسی بات کی وجہ سے اگر آپ ہرٹ ہوئے ہیں تو، لیکن اب میں آپ کا ایسا رویہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں معافی چاہتی ہوں، اس دن میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی، لیکن آپ نے بھی تو اچھا نہیں کیا تھا نا۔ کرن کی اس شرمندگی بھری آواز پر یشب کے دل کو کچھ ہوا، لیکن وہ سنجیدہ شکل بنا کر مسلسل سامنے کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے، لیکن مجھے جو صحیح لگا اس وقت میں نے وہی بولا۔ اب میں معذرت چاہتی ہوں، پلیز یہ غصہ چھوڑ دیں۔ جو ہی گاڑی رکی، کرن اپنے آنسو چھپاتے ہوئے تیزی سے گاڑی سے نکل کر یونیورسٹی میں داخل ہو گئی۔ پیچھے یشب خانزادہ گاڑی میں بیٹھا خوشی سے نہال ہو رہا تھا، لیکن ابھی اسے کچھ دن اور ویٹ کرنا تھا۔ وہ دل سے بے شک کرن سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جب اس نے رخصتی کروائی تھی تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کرن کو خود ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ اپنی مرضی سے اس کی جانب بڑھے گی، اور آج وہ دن آ گیا تھا، لیکن اسے ابھی بھی کچھ دن اور انتظار کرنا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور آفس کی جانب چل پڑا۔ کل اس کا فرسٹ پیپر تھا، اس لیے وہ ہر طرف سے دھیان ہٹا کر اپنے پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ یشب بھی آج گھر ہی تھا، اسی لیے صفیہ بیگم نے آج دوپہر کے کھانے پر تھوڑا زیادہ اہتمام کر لیا تھا، اپنے بیٹے کی پسند کے کھانے بنوائے۔ تھوڑی دیر بعد جب صفیہ بیگم نے دیکھا کہ کرن ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اپنے پیپر کی تیاری کر رہی ہے، تب وہ بولی، بیٹا بس کر دو، میں تو تمہیں ہر وقت پڑھائی کرتے ہی دیکھتی ہوں، انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے تمہارے پیپر، بہت لائق بچی ہو، تھوڑا ٹائم ہمیں بھی تو دو، اور آ کر کھانا کھا لو، تھوڑا ریسٹ کر لو، جاؤ اوپر سے یوشب کو بلا کر لاؤ کہ آ کر وہ بھی کھانا کھا لے۔ جی اوکے آنٹی، میں بلا کر لاتی ہوں، وہ تابیداری سے کہتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب کمرے میں آئی تو یشب باتھ روم میں تھا اور اس کا موبائل زور و شور سے بج رہا تھا۔ پہلے وہ کچھ سوچتی رہی، لیکن ایک بار موبائل خاموش ہو کر دوبارہ سے بیل بجنے لگی۔ تب وہ موبائل کے پاس آئی اور دیکھا تو موبائل کی اسکرین پر الوینا لکھا ہوا جگمگا رہا تھا۔ وہ ابھی موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے ہی والی تھی کہ یشب باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا اور جلدی سے آ کر موبائل اٹھا لیا۔ کرن کی جانب ایک غصے بھری نظر ڈالی اور بولا، میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ کرن اس کے اس انداز پر بری طرح سے دکھی ہوئی اور حیران ہوئی اور بولی، میں تو آپ کو بلانے آئی تھی، آنٹی بول رہی تھی کہ آ کر کھانا کھا لیں۔ بھرائی ہوئی آواز میں وہ یہ کہہ کر واپس چلی گئی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے واپس مڑتے ہی یشب نے خوشگوار موڈ میں کسی سے ہیلو بولا تھا۔
اس کا دل بری طرح سے دکھا. کیا یہ کسی اور لڑکی کے چکر میں پڑ گئے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے ساتھ اور یہ ایسے تو بالکل بھی نہیں تھے. الوینا کا نام اسکرین پر جگمگاتے ہوئے دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ ضرور کوئی لڑکی ہے. اسی وجہ سے تو یہ مجھ سے ایسا رویہ رکھ رہے ہیں. کرن کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے. اوپر سے پیپر کی ٹینشن، لیکن اس سے بڑی ٹینشن اسے یشب کی طرف سے ملی تھی اور وہ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر یشب کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوا تو میں کیا کروں گی؟ میں تو مر جاؤں گی. کرن نے اپنے اس خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی. تھوڑی دیر بعد یشب بھی خوشگوار موڈ میں سیڑھیوں سے نیچے آتا ہوا دکھائی دیا. وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آ کر کرن کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گیا اور بولا، امی بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا دے دیں، میں نے پھر کہیں جانا ہے. ہاں ہاں بیٹا دے رہی ہوں، چلو شروع کرو. وہ مزے سے کھانا کھانے لگا لیکن اسے کہیں جانے والی بات پر کرن کا دل اندر سے دھڑک اٹھا کہ کہیں جس لڑکی کا ابھی فون آ رہا تھا یہ اس سے ملنے تو نہیں جا رہے. لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ بددلی سے وہ کھانا کھانے لگی لیکن نوالا تو جیسے اس کے حلق میں ہی اٹکنے لگا. اسی لیے بہت تھوڑا سا کھا کر وہ پیپر کی تیاری کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی. یہ یشب کرن کی ایسی صورت پر دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی اس پر شک کر رہی. اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے. اب میں اپنے دل پر قابو کیسے رکھوں؟ اس کا دل کرا تھا ابھی جا کر کرن کو ساری غلط فہمی دور کر دے، لیکن کچھ سوچ کر وہ پھر چپ کر گیا. کرن کے سارے پیپر اچھے ہو رہے تھے لیکن اسے ان سارے دنوں میں ایک عجیب سی ٹینشن تھی. ہر وقت رونے کا دل کرتا تھا اور دل چاہتا تھا کہ یشب کے پاس جائے اور اسے گلے سے لگا کر اسے ہر بات کی معافی مانگے اور بولے کہ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو. اگر کوئی اور لڑکی اس کی زندگی میں آئی تو یہ دکھ برداشت نہیں کر سکوں گی. آج صفیہ بیگم اور عدیل صاحب کو دوسرے شہر جانا تھا. وہاں یشب کی پھپھو رہتی تھی جو کہ تھوڑے دنوں سے بیمار تھی. تب یہ لوگ ان کی خیریت دریافت کرنے جا رہے تھے. بیٹا مجھے پتا ہے آج تمہارا آخری پیپر ہے، میں ہرگز نہ جاتی اگر تمہارے انکل مجھے انسسٹ نہ کرتے. ملازموں کو میں نے سمجھا دیا ہے، وہ تمہارا خیال رکھیں گے. میں 2-3 دن تک واپس آ جاؤں گی، تم فکر مت کرنا. اور اگر زیادہ بور ہوئی تو اپنی امی کی طرف چلی جانا. صفیہ بیگم نے بہت پیار سے کرن کو یہ باتیں بولی اور اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے تیار کرنے کے لیے چلی گئی. لیکن کرن یہ سوچ رہی تھی کہ یشب کے ساتھ اکیلی کیسے رہے گی؟ وہ تو اس سے بات تک نہیں کرتا. یہی سوچتے ہوئے وہ یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگی کہ آج لاسٹ پیپر ہے. وہ دیکھ کر جتنے دن آنٹی لوگ گھر نہیں آتے وہ خان حویلی چلی جائے گی. وہ پیپر دے کر آئی تو ٹی وی لاؤنج میں پڑے صوفے پر تھک کر لیٹ گئی. اسے معلوم تھا کہ یشب آفس ہوگا اور انکل اور آنٹی چلے گئے، اس لیے وہ صوفے پر ہی لیٹ گئی. ملازمہ نے وہیں اسے کھانا لا کر دیا لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا. صوفے پر لیٹے اس کی کب آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہ ہو سکا. یہ تو جب مغرب کی اذانیں آنے لگیں تو وہ اٹھی، وضو کیا، نماز پڑھی. اس نے سوچا کہ وہ صبح امی کی طرف چلی جائے گی. یہی سوچ کر کمرے کی جانب بڑھنے لگی لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آج کیا ہونے والا ہے. یشب کو معلوم تھا کہ آج کرن کا لاسٹ پیپر ہے. یہی وہ دن تھا جس کو وہ پچھلے 6 ماہ سے انتظار کر رہا تھا کہ کب کرن اپنی پڑھائی مکمل کرے، اور وہ اسی لیے اس کے قریب نہیں آ رہا تھا کہ کرن ہر طرف سے بے فکر ہو کر اپنی پڑھائی مکمل کر لے. اور نمبر 2، اس نے کرن کو احساس بھی تو دلانا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے. اگر اس دن اس سے کوئی غلطی ہو جاتی تب بھی وہ گنہگار نہ ہوتا. امی بابا کی غیر موجودگی کا بھی اسے علم تھا، اسی لیے جب وہ دوپہر کو گھر آیا تو دیکھا کہ کرن صوفے پر ہی سوئی ہوئی تھی. اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا. اتنے مہینوں سے وہ اپنے جذبات کو قابو کر رہا تھا لیکن آج وہ دن آ گیا تھا جب اس نے کرن کی ہر غلط فہمی اور شکایت کو دور کرنا تھا اور اسے پیار سے بتانا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے. اسی لیے وہ دوبارہ باہر چلا گیا اور کچھ ضروری سامان لے کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور کرن کا کمرے میں آنے کا ویٹ کرنے لگا. کرن جب اٹھی تو ہر جانب خاموشی ہی خاموشی تھی. اسی لیے اسے لگا کہ یشب خانزادہ بھی گھر نہیں لوٹا، اور ویسے بھی وہ اتنی جلدی گھر آتا نہیں تھا، اسے کبھی کبھی دیر ہو جاتی تھی. یہی سوچ کر اس نے سکون سے نماز پڑھی اور پھر بے فکری سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی. لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو لائٹس آف تھی. اسے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا. جیسے ہی وہ لائٹ آن کرنے کے لیے سوئچ بورڈ کی جانب بڑھی تو اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا. اگلے ہی لمحے وہ کسی کی باہوں میں تھی. وہ زور سے چیخنے ہی والی تھی کہ مقابل نے اس کے منہ کے اوپر سختی سے اپنا ہاتھ جما دیا. اس کی آوازیں وہیں بند ہو گئیں. کرن تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، یہ حالت تھی. یشب نے اسے ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے لائٹس آن کر دی. کرن نے جب یشب کو دیکھا تو جو پہلے ڈر سے کانپ رہی تھی اب یشب کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس مسلسل روئی جا رہی تھی. یشب کے دل کو کچھ ہوا. وہ نرمی سے اس کے بال سہلاتا رہا. تھوڑی دیر تو اس کے چپ ہونے کا انتظار کرتا رہا لیکن پھر اسے لے کر آہستگی سے بیڈ پر آ گیا اور بولا،
مجھے نہیں معلوم تھا میری بیگم صاحبہ اتنی ڈرپوک ہیں، اور وہ جس نے کبھی یشب کو اپنے اتنا قریب نہیں دیکھا تھا اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ دل تھا کہ دھڑک دھڑک کر بے قابو ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کے اطراف میں نظر ڈالی تو حیران رہ گئی۔ پورا کمرہ پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اور آپ تو آفس سے، آپ واپس کب آئے؟ کرن نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ میں آفس ہی تھا، لیکن آج میں نے اپنی بیگم صاحبہ کو منانا تھا، اسی لیے جلدی واپس آ گیا۔ دیکھا تو تم صوفے پر سو رہی تھی، اسی لیے میں کمرے میں آ گیا اور تمہارے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں تو آپ سے ناراض نہیں ہوں، مجھے کیوں منانا تھا؟ اور ناراض تو آپ تھے، اور شادی کے بعد ایک دن بھی آپ نے مجھ سے بات نہیں کی۔ اب 6 ماہ گزرنے کے بعد آپ کو اچانک مجھے منانے کا خیال کیسے آ گیا؟ اور ابھی کچھ دن پہلے ہی تو آپ کسی لڑکی کے ساتھ بہت خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ اپنی بات کے آخر میں کرن تھوڑا سا طنزیہ بولی تو یشب خانزادہ زور سے ہنسا۔ اچھا، تو میری بیگم صاحبہ جیلس بھی ہوتی ہیں؟ جی نہیں، مجھے جیلس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ جائیں اپنی اس الوینا کے پاس جس کی وجہ سے آپ نے مجھے اتنے مہینے اگنور کیا، اور میری معافی مانگنے کے باوجود بھی مجھے معاف نہیں کیا گیا تھا۔ میں نے صرف آپ کو ٹوکا تھا اور یہی بولا تھا نا کہ یہ صحیح نہیں ہے، رخصتی کے بعد ہی یہ سب صحیح لگتا ہے۔ اور آپ تھے کہ آپ نے تو اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا، لیکن میرے معافی مانگنے پر آپ کو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ آپ نے مجھے پوری طرح سے اگنور کیا، جیسے میں کوئی بے جان سی شے ہوں۔ کرن کے ایسا بولنے پر یشب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، میں تمہیں کیسے اگنور کر سکتا ہوں؟ تم میری بیوی ہو اور مجھے دل و جان سے پیاری ہو۔ بات یہ تھی کہ جس دن رخصتی کی تھی میں نے اسی دن خود سے عہد کر لیا تھا کہ تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں کروں گا تمہاری ڈگری پوری ہونے تک، اسی لیے 6 مہینے میں نے تمہیں تنگ نہیں کیا۔ اگر میں تم سے ذرا سا بھی بولتا یا تم میرے قریب آتے تو یقیناً میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکتا اور بہک جاتا۔ یہ بات کرتے کرتے جیسے اب آخر میں تھوڑا شوق ہوا۔ اچھا چلو ابھی رونے دھونے میں ٹائم ویسٹ مت کرو، میں تمہارے لیے ایک ڈریس لایا ہوں، وہ پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ اور میرے پاس آؤ، سمجھو کہ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے۔ یشب کے ایسا بولنے پر کرن بری طرح سے شرمائی۔ آج تم مجھے کسی بات کے لیے انکار نہیں کر سکتی۔ یہ بولتے ہوئے یشب نے کرن کے ماتھے پر پیار کی مہر لگائی۔ کرن کا دل بھی اب اپنے شوہر کی جانب پوری طرح سے صاف ہو چکا تھا۔ اور ہاں، اگلے ہفتے ہمارا ولیمہ ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے، پھر ہم انشاءاللہ ولیمے کے اگلے دن ہی آؤٹ آف کنٹری جائیں گے۔ یشب کے ایسا بولنے پر کرن نے حیرانی سے پوچھا، آؤٹ آف کنٹری کیوں جانا ہے؟ کیونکہ بیگم صاحبہ، ایک ہوتا ہے ہنی مون جو لوگ اپنی پیاری سی نئی نویلی بیگم کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور مناتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم بھی ایسی عیاشی کر ہی لیں۔ یشب کی بات پر کرن شرماتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے، یہ سوچ کر کہ اب ان کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔